اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے سلسلے میں گفتگو ہوئی آج۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی کہ قرآن مجید قلب رسول پر نازل ہوا اور قلب رسول پر اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کے لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اس کے بعد کا مرحلہ تھا قلب رسول سے امت کی طرف قرآن کا منتقل ہونا۔ قلب رسول سے قرآن امت کی طرف منتقل کرنے کے لیے رسالہ مآب نے کاتبان وحی کا انتظام فرمایا، مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی، اور کاتبین وحی موجود ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ کے لیے وضاحت کر کے ہم نے بتا دیا کہ کاتبین وحی سے مراد نسخہ محمدی کی تدوین ہے۔ خود رسول اللہ کے لیے لکھنے والوں کو کاتب وحی کہتے ہیں، اپنے لیے جو قرآن کو لکھ کر کے اپنے پاس جمع رکھتا ہے ان کو کاتب وحی نہیں کہتے۔ جب کاتبین نے قرآن کو لکھ لیا تو کتابت وحی کی صورت کیا تھی؟ اس صورت کو ہم تدوین قرآن کہیں گے۔ کاتبین وحی نے قرآن کو لکھا یعنی قرآن کو مدون کیا، تدوین کی۔ اب ہماری گفتگو ہوگی تدوین قرآن، جمع قرآن، تدوین قرآن، ترتیب قرآن، جو بھی تعبیر آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جمع قرآن کی 4 صورتیں متصور ہیں۔ جمع قرآن کی 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لوح قلب پر حفظ کرنے کو بھی جامع کہتے ہیں۔ لوح قلب پر قرآن کو حفظ کرنے کو بھی حفظ القرآن جہاں کہتے ہیں وہاں جمع القرآن بھی کہتے ہیں۔ حفاظ القرآن جہاں کہتے ہیں جماع القرآن بھی وہاں کہتے ہیں۔ قرآن کی جمع کرنے والے، جامع کرنے والے۔ یہ ایک صورت ہے کہ رسالۃ مآب سے امت کی طرف قرآن کو منتقل کرنے کی ایک صورت حفظ قرآن، کہ قارئین قرآن، حفاظ قرآن کی بہت بڑی تعداد وجود میں آئی تھی خود رسالۃ مآب کے زمانے میں، اور بہت سے لوگوں کے یعنی 20 لوگوں کے یا کہہ سکتے سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں قرآن حفظ ہو گیا تھا۔ حفاظ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود تھے رسالۃ مآب کی زندگی میں۔ ہم آگے شواہد بھی پیش کریں گے۔ حفظ قرآن بمعنی جمع القرآن عصر رسالت میں ہو گیا تھا، بمعنی حفظ القرآن۔ رسالۃ مآب کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا رسالۃ مآب اس کو بیان فرماتے تھے اور لوگ فوراً قرآن کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ ایک بات تفصیل آگے آ جائے گی۔ دوسری صورت آیات کو ترتیب دے کر کے، آیات و سور کو ترتیب دے کر کتابی شکل میں مدون کرنا، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت بھی آیات اور صورتوں کو ترتیب دے کر کتابی شکل میں مدون کرنا۔
چوتھی صورت ہے ایک ہی قرأت کے اوپر مدون کرنا۔ دوسری صورت کیا ہو گئی؟ آیات کو ترتیب دینا۔ تیسری صورت ہے آیات و صورت، سورہائے قرآن، آیات و سورہائے قرآن باہم ترتیب دینا۔ دوسری صورت صرف آیات کو ترتیب دینا، سورہا کو تقدیم تاخیر ہو سکتی۔ تیسری صورت جو ہے آیات اور صورتوں کو باہم ترتیب دینا۔ چوتھی صورت مختلف قراءتوں کو ایک قراءت پر جمع کرنا۔ یہ چار صورتیں ہیں۔ ہم پہلی صورت میں آتے ہیں۔ پہلی صورت جو ہے ہم نے عرض کیا کہ قرآن جس طرح رسالت مآب کے قلب پر نازل ہوا، بلا فاصلہ لوگوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیت ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے مفسر ہیں علامہ طبرسی فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ علیک حتی تحفظہ ویمکنک تلاوتہ فلا تخف فوت شیء منہ۔ حفظ ہو جائے گا، جیسے جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ کے قلب میں حفظ ہو جائے گا۔ تو یہ تو پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن قلب رسول میں تو حفظ ہو گیا، اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور آپ پر ہونے والی اس وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ تیسری آیت جو ہم آپ کو پہلے سناتے رہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ سینہ رسول قرآن محفوظ ہونے کے سلسلے میں ہم نے آپ کو پہلی بھی بات کی ہے کہ وحی کی تشریح کے سلسلے میں کہ وحی کیا ہوتی ہے، وحی کہاں نازل ہوتی ہے، قلب رسول پر نازل ہوتی ہے، وجود رسول پر نازل ہوتی ہے۔ رسالت مآب کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، وہاں نسیان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لہٰذا قلب رسول پر حفظ ہو گئے۔ دوسری صورت جو ہے وہ ٹھیک ہے جی، قلب رسول پر حفظ ہو گیا، یہ قرآنی شواہد میں موجود ہے۔ قلب رسول سے باہر جب امت کے حوالے ہو گیا، وہاں حفظ کی کیا صورت تھی، یہ قابل توجہ ہے۔ رسالت مآب چونکہ اس رسالت کے امین ہے، اس لیے رسالت مآب کو یہ حکم ملتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو امت کی طرف منتقل کرنے کے لیے حافظین قرآن کی تربیت کرے۔ چنانچہ رسالت مآب نے بڑے وسیع پیمانے پر حافظان قرآن کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ خود رسالت مآب کے زمانے میں حافظین قرآن کی اتنی زیادہ تعداد ہو گئی تھی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے، زیادہ ہے۔ کوئی 100 200 300 اگر تعداد ہوتی تو شمار ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے قابل شمارش بھی نہیں ہے۔ یہ نہایت قابل توجہ بات ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ حافظین قرآن کی تعداد رسالت مآب کی زندگی کے اواخر تک 10,000 ہو گئی تھی۔ اب آپ اس کو 10,000 کو مبالغے پر حمل کر لیں، مثلا فرض کر لیجئے کہ 5,000 کر دیں، آدھا کر لیں۔ 5,000 جب حافظین قرآن امت میں موجود ہو رسالت مآب کی رحلت کے وقت، 5,000 پہلے تو کہہ دیا نہیں کہ شمارش نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا نہیں شمارش ہو گئی ہے 10,000 کی، آپ کو یقین نہیں آتا ہے 10,000 کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں چلو جی 5,000۔ اگر 5,000 کو بھی ہم مان لیں تسلیم کرنے کی اصل رسالت مآب میں
حافظین قرآن کی تعداد 5,000 10,000 تک ہو گئی تھی، تو پھر قرآن من نوعان امت کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہم تک تواتر سے پہنچا ہے۔ تواتر کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ تواتر کے لیے 40 50 100 150 شرط ہے۔ اس سے پھر تواتر ہوتا ہے کہ 100 آدمی جو ہے جھوٹ کے اوپر اتفاق کرے نہیں ہو سکتا، 150 آدمی جھوٹ پر اتفاق کرے نہیں ہو سکتا، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کے تواتر کے لیے عصر رسالت مآب سے لے کر اب تک تعداد اتنی ہونی چاہیے جو تواتر کے لیے شرط ہے۔ عصر رسالت مآب میں 10,000 راوی قرآن، حافظین قرآن، ناقلین قرآن موجود تھے، 10,000 کی تعداد موجود تھی۔ تو قرآن جو ہے وہ امت کی طرف منتقل ہو گیا۔ چنانچہ واقعات ملتے ہیں، جب 10,000 موجود تھے تعداد میں، 10,000 کی تعداد جب موجود تھی تو اس میں واقعات میں آپ کو پھر تعجب نہیں ہوگا کہ 4 ہجری میں رسالت مآب نے قبیلہ بنی عامر کو قرآنی تعلیم دینے کے لیے اپنے اصحاب میں سے 70 افراد کو روانہ فرمایا۔ 4 ہجری میں ابھی 70 افراد کو روانہ فرمایا، سب کے سب حافظین قرآن تھے۔ یہ قافلہ کہتے ہیں جب بئر معونہ نامی جگہ پہنچا تو پھر کافروں نے حملہ کیا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ 70 افراد حافظین قرآن۔ رسالت مآب کو اس سے اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے بعد ایک عرصے تک نماز کی قنوت میں حافظین قرآن کی قاتلین کے اوپر نفرت کی لعنت بھیجی نماز کی قنوت میں، اور یہاں سے قنوت مستحب ہو گئی نماز میں۔ کہتے ہیں اسی سال یعنی 4 ہجری میں کسی اور قبیلے کی طرف قرآن مجید کی تعلیم کے لیے حافظین قرآن کو 10 حافظین قرآن کو روانہ کیا تھا، تو ان کو بھی کافروں نے شہید کر دیا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ رسالت مآب نے حافظین قرآن کی تربیت کی، اور 10,000 کی تعداد میں نہیں تو 5,000 کی تعداد میں، یہ میں کہہ رہا ہوں 5,000 کی تعداد کسی نے نہیں کہا، 10,000 کی تعداد مروی ہے۔ یعنی اقلاً اگر ہم آدھے پر بھی آ جاتے ہیں تو 5,000 10,000 کی تعداد میں حافظین قرآن کی رسالت مآب نے جب تربیت فرمائی تو امت کی طرف قرآن منتقل ہو گیا۔ یہاں پہ قرآن حفظ کرنے کے لیے سینوں میں قرآن کو محفوظ ہونے کے لیے فضا کیا تھی وہاں اس زمانے میں، رسالت مآب کے زمانے میں حفظ کرنے کے لیے فضا کیا سازگار تھی، یا حفظ کے لیے فضا سازگار نہیں تھی؟ اصل ہمارے اس کمپیوٹر کے دور میں انسان دماغ سے کام نہیں لیتا، اور ہمیشہ وہ کرتا ہے بھروسہ اس پر ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے، اور دماغ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، لہٰذا دماغ صحیح کام نہیں کرتا اور حفظ نہیں ہوتا ہے۔ یا تمدن میں انسان ترقی یافتہ بہت زیادہ ہو جائے تو ذہن مشوش ہوتا ہے، پراکندہ ہوتا ہے، اور سکون کے ساتھ دماغ کے ساتھ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اور اگر بدوی زندگی میں بدو زندگی جو ہوتی ہے، نہایت سادہ زندگی، انتہائی سادہ زندگی، جس میں انسان کا ذہن مصروف نہیں ہوتا، فارغ البال ذہن ہوتا ہے۔ عرب بدو تھے، وہاں کوئی تمدن اور کوئی مصروفیت مشغولیت نہیں تھی، ان کے حافظہ نہایت قوی ہوا کرتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی خطیب نے بہترین خطبہ دے دیا، ایک مرتبہ خطبہ اس نے سب کے سب حفظ ہو گئے۔
دوسرے جو ہے نقل کرنے والے جو ان خطبوں کو، جو قرآن بھی نہیں ہے، ایک فصیح بلیغ آدمی نے خطبہ دیا ہے، وہ چونکہ فصیح بلیغ تھا، دلچسپ، اس لیے یہ صحرائی لوگ دماغ ان کا خالی، دماغ ان کا فارغ، ہر بات سے جناب علی اس میں ہوتے تھے، فراغت میں، اس لیے ان کا دماغ جو ہے وہ بہت کام کرتا تھا، وہ حفظ کر لیتے تھے۔ وہ ایک خطبہ پرکشش ہونے کی وجہ سے جلدی حفظ ہوتا تھا۔ لیکن قرآن نہایت پرکشش کلام ہے۔ یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ مکی دور میں عام طور پر جو آیات جو ہے ابتدائی رسالت مآب کے دور میں جو سورہ قرآن نازل ہوئے ہیں، وہ مقفع مسجع اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ حفظ کرنے کے لیے نہایت آسان اور مسجع مقفع، اور کلام میں کشش بھی ہے اور نہایت لطافت بھی ہے کلام میں، اور اس میں اس کشش کی وجہ سے، اس لطافت کی وجہ سے، اور ادھر قوہ حافظہ بھی بہت قوی، لوگوں کے لیے حفظ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، قرآن کے حفظ میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ یہاں رسالۃ مآب نے جب قرآن کے حفظ کے لیے اہتمام فرمایا تو اس کے لیے ایک اہتمام یہ فرمایا کہ قرآن کا جو حفظ کرتے ہیں، جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ جس طرح ہمارے زمانے میں کہتے ہیں بندے گریجویٹ ہے یا گریجویٹ نہیں ہے، گریجویٹ ہے تو پھر ان کو کوئی مسئولیت ذمہ داری دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح حفظ قرآن کو گریجویٹ والا مقام حاصل تھا معاشرے میں۔ اگر کسی کوئی ذمہ داری دینا ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن، وہ اس کو ذمہ داری دیتے تھے۔ اگر وہ اسامہ جوان سا تھا اور بڑے بڑے اصحاب کو ان کے اوپر وہ کر دیا، امیر بنا دیا، وہ اس لیے کہتے ہیں امیر بنا دیا کہ وہ قرآن کا حافظ تھا، اسامہ حافظ قرآن تھا، اس وجہ سے اس کو امارت دے دی۔ مشہور ہے نا، جیسے اسامہ رسالۃ مآب نے اپنے آخری زندگی کے لمحات میں اسامہ کی جیش کی تشکیل دی اور سب سے کہا اسامہ کے ساتھ جاؤ، تو رسالۃ مآب کے معاشرے میں سالار لشکر جو بنایا جاتا تھا، ایک عہدہ تھا، بہت زبردست عہدہ، اور اس کے لیے یہ تھا ترجیح اس کو ملتی تھی جو حافظ قرآن۔ کہتے ہیں کہ عثمان ابن ابی العاص کو طائف کا امیر بنایا تھا، اس بنیاد پر ان کو امیر بنا دیا، وہاں کا گورنر بنا دیا، ہمارے مطابق گورنر بنا دیا، اس بنیاد پر گورنر بنا دیا کہ یہ ٹھیک ٹھاک حافظ قرآن ہے، حفظ قرآن میں اس کو بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے ایک اور قدم، اہم قدم رسالۃ مآب نے اٹھایا کہ نماز میں تاکید فرمائی، فضیلت دی کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ ابھی ہم تو اس تمدن کے ماحول میں ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی کہ ہم طویل سورہ جو ہے وہ نماز میں پڑھیں، نہیں پڑھتے۔ ایک نماز جمعہ میں جمعہ نماز اور سورۃ المنافقون بھی بہت طویل لگتا ہے ان کو، اور مختصر سورہ قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر یا اس قسم کی مختصر سورہ ہے قرآن پڑھ کے ہم یہ فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ اصل رسالۃ مآب میں طویل طویل سورے پڑھا کرتے تھے نماز میں، اور رسالۃ مآب نے جو اصحاب ایک ایسی امت کی تربیت فرمائی تھی جو نماز میں طویل ترین سورہ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ چوتھی بات، اسلامی دعوت کے لیے جن لوگوں کو رسالۃ مآب
لوگوں کی طرف بھیجتے تھے، مختلف قبائل کی طرف، تو اس وقت قرآن کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو روانہ کرتے تھے۔ چنانچہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے بعض روایات کے مطابق ہجرت سے پہلے مدینے میں جمعہ نماز قائم ہوتی تھی۔ کوئی 40 افراد جمعہ نماز میں شرکت کرتے تھے، تھوڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی مکہ سے زیادہ لوگ مدینے میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس جمعہ نماز کے اندر جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ رسالت مآب نے مصعب ابن عمیر کو مدینہ میں قرآن کی تعلیم کے لیے معلم قرآن کے طور پر تعینات فرمایا۔ مکے سے ان کو روانہ کیا، جاؤ مدینہ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے دو۔ عصر رسالت مآب میں تعلیم جب دی جاتی تھی تو تعلیم کے لیے آج کل کی طرح مختلف سبجیکٹس نہیں ہوتے تھے، یا مختلف تمام مضامین پڑھائے جاتے تھے، لیکن وہ تمام مضامین قرآن میں ہوتے تھے۔ قرآن سے باہر کوئی اور کتاب نہیں ہوتی تھی، پوری امت کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا، ساری تعلیم قرآن میں موجود تھی۔ چنانچہ اس کے لیے رسالت مآب خود بہت سے اپنے خواص جو اصحاب میں سے جن کو معلمین قرآن کہتے ہیں، بہت سے اصحاب کو خود تعلیم دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ تھے جن لوگوں نے دیگر اصحاب سے قرآن سیکھا ہے، کچھ کو قرآن رسالت مآب نے پڑھایا اور پھر باقیوں کو ان لوگوں نے قرآن پڑھایا، اور وہ خواص کہلاتے ہیں جن کو رسول اللہ نے خود قرآن پڑھایا ہے۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے۔ رسالت مآب جب تعلیم دیتے تھے قرآن کی تو اس وقت آپ جب پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد خود سنتے تھے۔ اقرأ علیہ فرماتے تھے، میں نے جو پڑھایا ہے یاد کراتے تھے، اور پھر اس کے بعد فرماتے تھے وہ پڑھ کے سناؤ، پھر وہ پڑھ کے سناتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے مجھے ایک بار فرمایا سناؤ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے سورۃ النساء کھولی اور کہا اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی جب تلاوت شروع ہوئی تو میں اس آیت تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو رسول اللہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور فرمایا حسبک الآن، بس کر۔ یہ ایک دو واقعات ہیں جو قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں رسالت مآب نے ترتیب دیا تھا۔ اور ایک مرتبہ دیکھا رسالت مآب نے مسجد نبوی میں قارئین قرآن نے شور مچانا شروع کر دیا، بد نظمی سے ہو گئی، تو وہاں فرمایا کہ آہستہ پڑھو، اتنا شور، مسجد جو ہے لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی ہے، اور قرآن کی تلاوت کی شور، کہ آرام سے پڑھا کرو تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ اور مسجد میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ایک گھر کو دار القرآن بنا دیا گیا۔ یہ پہلا دار القراء ہے جو تاریخ میں یہ مخرمہ ہے، ان کے گھر کو دار القراء قرار دے دیا گیا۔ مسجد میں بھی گنجائش نہیں رہی، مسجد سے باہر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔